بندے کا مزاج ایسا ہے اس میں خودداری نہیں ہے، یعنی وہ گدایانہ طبیعت کا حامل ہے، تو وہ بندہ اللہ الصمد پڑھے، الصمد بے نیاز، تو اس کی ذات میں اس کی تجلی آئے گی۔ اچھا، ایک چیز یہ ہے کہ جو صفاتی نام ہوتے ہیں وہ تو ہر نام کسی صفت کو ظاہر کرتا ہے۔ مثلا دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے مثال دی ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کا نام اسلم ہے، وہ حافظ ہے، قاری ہے، وہ ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اسے کبھی ڈاکٹر صاحب کہہ سکتے ہیں، کبھی حافظ صاحب کہہ دیتے ہیں، کبھی قاری صاحب کہہ دیتے ہیں، لیکن جب آپ نے اسے اسلم صاحب کہہ دیا نا تو پھر اس میں سارا کچھ آ گیا۔ جب آپ نے اسے اسلم صاحب کہہ دیا، اس میں اس کا حفظ بھی آ گیا، اس کی قرات بھی آ گئی، اس کی انجینئرنگ بھی آ گئی۔ اس طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کا اسم ذاتی ہے نا، وہ ہے اللہ۔ اللہ علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو اسم ذاتی ہے وہ ہے اللہ۔ جب ایک بندے نے لفظ اللہ کا وظیفہ پڑھا تو گویا اس نے اپنے رب کو ساری صفات کے ساتھ پکارا، تو باقی پھر صفاتی نام ہوتے ہیں، تو ہر اللہ تعالیٰ کے ہر اسم کی ایک تجلی ہوتی ہے، اس کا ایک جلوہ بندے میں آتا ہے، تو بندہ جو ہے وہ یعنی جتنا ان کو پڑھے گا اتنا ہی اس کی ذات میں اس کی تجلی آئے گی۔